أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے یہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید اور کلمہ اخلاص ہے، یہ بنیاد ہے اسلام کے 5 اہم جو بنیادی ارکان ہیں، ان میں سب سے پہلا نمبر اسی کلمہ توحید کا ہے. اور یہی وہ کلمہ توحید ہے کہ اس کے ذریعے آغاز ہوتا ہے، اور وہ آغاز اور آغاز کے بعد والی زندگی اگر مبارک ہو تو انجام بھی مبارک ہوتا ہے اسی لا الہ الا اللہ پر. لا الہ الا اللہ در حقیقت بظاہر تو ایک مختصر سا جملہ ہے، آسان ہے، سہل ہے، ہلکا پھلکا ہے، مختصر ہے، اور اس میں 12 حروف ہیں جیسا کہ اس سے قبل ہم نے پڑھا اور جانا اور سمجھا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حروف اور محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام دوسرا جو مبارک جملہ ہے اس میں بھی 12 حروف ہیں. علماء نے جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں ان میں ایک بڑی حکمت یہ فرمائی ہے کہ دن اور رات کے 12 گھنٹے اور یہ ملا کر 24 گھنٹے بنتے ہیں، اور انہی 24 گھنٹوں سے دن اور ہفتہ اور مہینہ اور سال بنتا یا بنتی ہیں. تو گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی وہ ایسی ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے مطابق ہو. اور لا الہ الا اللہ خالص توحید ہے اور محمد الرسول اللہ خالص نبوت و رسالت ہے. لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لازم اور ضروری ہے.
اور محمد الرسول اللہ سے پہلے لا الہ الا اللہ ضروری ہے۔ دونوں آپس میں مربوط ہیں، ملے ہوئے ہیں، پیوست ہیں، متصل ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ توحید کی خبر دینے والے انبیاء و رسل ہیں۔ انبیاء و رسل نہ ہوتے تو مخلوق کو کون بتاتا کہ تمہارا معبود حقیقی ایک اللہ ہے وحدہ لا شریک۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 12 حروف لا الہ الا اللہ میں اور 12 حروف محمد الرسول اللہ میں، تو لا الہ الا اللہ میں یہ پیغام ہے سب کے لیے کہ اے اس کلمے کو پڑھنے والو، اس کلمے کا اعتراف اور اعلان کرنے والو، اور اس کلمے سے اپنی نسبت کو جوڑنے والو، اپنی زندگی اور اپنے گھر والوں اور اولاد کی زندگی اور اپنے متعلقین اور محبین اور تمام لوگوں کی زندگی اس لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے مطابق گزارو۔ اگر تم اپنی اس دنیا کی زندگی میں لا الہ الا اللہ کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دم اپنے سامنے رکھو گے اور اس کی جو شرائط ہیں ان کو پورا کرو گے، اصول اور آداب کا خیال رکھو گے، جن جن باتوں جن جن کاموں کا حکم دیا گیا ان کو پورا کرو گے، جن جن باتوں اور جن جن کاموں سے منع کیا گیا ان سے دور رہو گے، احتیاط والی، پرہیزگاری والی، تقوی والی، ایمانی زندگی گزارو گے، تو لا الہ الا اللہ کی یہ برکت تم پر اللہ کے اس فضل و کرم کو لے آئے گی جس کی تمنا انبیاء و رسل کرتے رہے کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے اسلام پر زندہ رکھیو اور مجھے موت بھی اسی اسلام پر دیجیو۔ یہ اس وقت ہوگا جب تم دنیا کی زندگی میں کبیرہ گناہوں سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، فسق و فجور سے اور اذیت مسلم سے، اذیت عباد سے دور رہو گے، تو آخر میں اللہ کا فضل و کرم ایسا شامل حال ہوگا کہ چونکہ تم نے دنیا کی زندگی اسی لا الہ الا اللہ کے سائے میں گزاری تھی، تو مرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری زبان کو اسی لا الہ الا اللہ پر جاری فرما دے گا۔ دنیا کی زندگی میں تمہاری زبان اس جملے سے مانوس تھی، آشنا تھی، تم پر اللہ کا فضل و کرم تھا، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، آتے جاتے، ہر وقت تم لا الہ الا اللہ کا ورد رکھتے تھے، اور اپنے 24 گھنٹے کی زندگی اور اپنے معمولات کو، دفتر جانا، دکان جانا، کارخانہ فیکٹری جانا، کاروبار کرنا، ادھر ادھر جانا، چلنا پھرنا، گھر کی زندگی، گھر کے باہر کی زندگی آداب اور سنتوں کے نور سے منور اور معطر تھی۔ ہم نے بتایا تھا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ یہ در حقیقت خوشبوؤں کا سفر ہے۔ یہ ایسی خوشبو ہے جس کی مثال دنیا کی خوشبوؤں میں نہیں ملتی۔ یہ توحید و سنت والی خوشبو ہے جس سے مومن اور مومنہ اپنے گھر کی زندگی اور اپنی پوری زندگی کو معطر اور منور رکھتے ہیں، اور چار سو جب یہ پھیلتی ہے، چار سو جب یہ پھیلتی ہے تو پھر ہر زباں پر اور ہر ماحول میں اسی لا الہ الا اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور بہت پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اسی کی طرف علامہ نے اشارہ کیا کہ یہ وہ جملہ مبارکہ ہے جو کسی فرد کا، قوم کا، ملک کا، لوگوں کا، مخلوق کا موسموں کے تغیر و تبدل اور بدلنے کا
اس پہ اثر نہیں پڑتا. یہ وہ سدا بہار جملہ ہے جو کچھ بھی نہیں تھا تو تھا اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ ہوگا. اللہ اللہ اللہ. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. جب انسان اس کلمے کی روشنی اور سائے میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، قدم قدم پر اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا، اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کیا برکتیں ہیں. سورہ محمد کی جو آیات ہم نے پڑھی ان میں 17، 18 اور 19 نمبر کی آیات میں یہ فرمایا گیا کہ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. وہ لوگ جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، ہدایت کو پانے اور حاصل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، نیکی والے راستے پہ چلتے ہیں جو کہ صراط مستقیم ہے، خیر اور اچھی بات یا اچھی چیز جہاں سے ملتی ہے لے لیتے ہیں، نکتہ چینیاں نہیں کرتے، ہر بات میں کیڑے نہیں تلاش کرتے، منفی ذہن نہیں ہوتا، مثبت ذہن ہوتا ہے، اچھا ذہن ہوتا ہے، جہاں بھی جاتے ہیں اچھائی کو تلاش کرتے ہیں چونکہ خود اچھے ہوتے ہیں. تو وہ جو کوشش کرتے ہیں من اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من اراد الآخرة وسعى لها سعيها، آخرت کا ارادہ کیا، نیت کی، کوشش کی، وسعى لها سعيها، آخرت کے لیے کوشش بھی کی، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہے، کوشش کی. اللہ کی طرف سے 5 مرتبہ جب آواز لگانے والا آواز لگاتا تھا تو اس کی آواز پر لبیک کہتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ کو ذہن میں لائیے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. یہ آواز جو ہی سنتے تھے فوراً لپک لپک کے اللہ کے حضور حاضری دینے چلے جاتے تھے. آواز اور صدا پر لبیک کہا، لبیک کہا، حاضر ہوئے. اللہ نے اس حاضری کو قبول کیا. نمازیوں تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، بہت ساری خوشخبریاں ہیں. یہ مستقل ایک عنوان ہے. نماز پڑھنے والا اور نماز کو نماز کے آداب سے ادا کرنے والا، نماز وہ نماز کے جو نماز برائی سے روکے، نیکیوں کی طرف لے جانے کا سبب بنے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز وہ نماز ہے جو جاندار ہو. نماز پڑھنے والا نمازی اس نماز کی برکت سے اپنی زندگی سلجھائے، سنوارے، بنائے، اپنے گھر والوں کی زندگی بنائے. نماز کے ترجمے پہ غور کرے. اللہ اکبر کہا کیا مطلب؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. کیا معنی؟ نماز برس ہا برس سے پڑھتے ہیں، 40، 50، 60 سال گزر گئے، آج تک یہ نہیں پتا سبحان ربی العظیم کا کیا معنی، سبحان ربی الاعلی کا کیا معنی، التحیات للہ والصلوات والطیبات اس کا کیا ترجمہ، الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کا کیا ترجمہ، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. کیا ہم پڑھ رہے ہیں؟ نماز میں اپنے رب سے جو مناجات کر رہا ہوں، ملاقات کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، طرز تخاطب، طرز تکلم کیا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں. افسوس، صد افسوس کہ آج تک تم نے
اس کی کوشش ہی نہیں کی کہ کم از کم زیادہ نہیں، کم از کم نماز کا ترجمہ ہی یاد کر لو۔ یہی وجہ ہے کہ نماز برائی سے نہیں روکتی، نماز میں جان نہیں ہے۔ وہ نماز جاندار ہے جو نماز عقل حلال پر پڑھی جائے، تقوی پہ پڑھی جائے، ایمان پہ پڑھی جائے، اعمال پہ پڑھی جائے، شرک و بدعات و خرافات و کبیرہ گناہوں سے دور رہتے ہوئے پڑھی جائے۔ ہماری نماز ایک روٹین ہے، ایک عادت ہے، گئے آ گئے، کیا پڑھا کچھ نہیں پتا۔ کبھی غور کیا نمازوں میں، جہری نمازوں میں بلند آواز سے تلاوت کا کیوں حکم دیا گیا؟ کہ امام بھی غور کرے اور روئے اور سوچے اور سمجھے وہ نمازیوں کو کیا سنا رہا ہے، اور نمازی بھی سمجھے غور سے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر میں طویل قرات کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ دن کا آغاز اللہ کے کلام کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر کرو، اسی کے مطابق تو تمہارا دن گزرے گا نا۔ اب پتہ ہی نہیں امام کیا پڑھ رہا، کھڑے ہوئے ہیں پیچھے، 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، کوئی پتہ ہی نہیں۔ اور تیرا امام بے حضور یا بے سرور، تیری نماز بے سرور۔ ہم نے کہا تھا علامہ نے بہت پہلے کہ ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر، اور نماز میں کیا کچھ خیالات آتے ہیں، سب کچھ خیالات آتے ہیں، ہر ایک کا خیال آتا ہے۔ نہیں آتا تو یہ نہیں آتا کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو۔ صحابہ اور تابعین کے بارے میں پڑھا اور سنا ہے نا تم نے، کہ نماز کی جب نیت باندھتے تھے تو بدن پہ کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، کسی اور دنیا میں چلے جاتے تھے۔ اور آج ہماری نماز ہے، کلمہ توحید کے بعد دوسرا اہم رکن نماز ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے پہلے نماز فرض ہوتی ہے، اور ہم یہ ہیں لا الہ الا اللہ کا ترجمہ نہیں آتا، لا الہ الا اللہ صحیح تلفظ سے نہیں پڑھ سکتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صحیح تلفظ سے ادا نہیں کر پاتے، اس کے ترجمے سے ہم بے خبر ہیں۔ نماز کا بھی یہی حال ہے۔ قرآن تو بہت دور کی بات ہے، قرآن تو یہ اس وقت پتہ چلے گا جب اللہ کے سامنے یہ شکوہ اور شکایت کرے گا ہم تم سب کی۔ وقال الرسول یا رب ان قومی ھذا اتخذوا القرآن مہجورا۔ رسول یہ کہیں گے اللہ اے میرے رب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیری اس کتاب کو، قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ سب کچھ پڑھتے تھے، سب کچھ سنتے تھے، قوالی سننے میں بہت مزہ آتا تھا، گانے سننے میں بہت مزہ آتا تھا، شعر و شاعری میں بہت دل لگتا تھا، دوستوں اور دنیا والوں کی باتوں میں تو گھنٹوں گزر جاتے تھے۔ اور پھر چلیے سیاسی بحث ہو تو کیا کہنے، سیاسی بحث ہو تو کیا کہنے، گھنٹوں بک بک جاری ہے۔ اور اگر ان لوگوں کو مزہ نہیں آتا تھا تو قرآن سننے میں مزہ نہیں آتا تھا، قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا تھا، قرآن سننے میں ایمان تازہ نہیں ہوتا تھا۔ تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، یہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ جب قرآن وہ سنتے ہیں ان کو برابر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج ہم ہیں سنو نہ سنو برابر، بڑی اچھی تلاوت ہے، ارے کیا کہا اس نے، سینوں میں بسا لو تو تب بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا۔ تو ہمارا عالم یہ ہے کہ نماز سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اور یہ وہ نماز ہے، اب بڑی بڑی مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، بڑی بڑی مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، بڑی بڑی مسجدیں، ارے مسجدوں کی جہاں ضرورت ہو وہاں بناؤ۔ امت اور ملت کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، کھانے کا انتظام کرو۔ ہمارے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہیں، ان کی اسپانسرشپ لو، بچوں اور بچیوں کو پڑھاؤ۔ ملت اور امت کا یہ سرمایہ ہے۔
دین کا علم ہو، دنیاوی علم ہو، علم نافع، اس میں اپنا پیسہ لگاؤ، ہسپتالیں بناؤ، رفاع عامہ کے ادارے بناؤ۔ یہ عظیم الشان مسجدیں، اور مسجدوں کی جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں 10 مسجدیں بناتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ مسجد تو بنا دی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ وہ نمازی جس کی ضرورت ہے وہ ہم نہیں ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں۔ اس حدیث کو ذہن میں لے آئیے، 1400 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ملیں گی، ان میں ایک بھی خشوع خضوع والا نمازی نہیں ہوگا۔ نہ امام کو پتا ہے کہ وہ کیا پڑھا اور سنا رہا ہے، روٹین ڈیوٹی پوری کرنی ہے، نہ نمازیوں کو کچھ پتا چلتا ہے کہ حضرت امام صاحب نے کیا پڑھا۔ ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے جس دن تلاوت ذرا لمبی ہو تو نماز پڑھنے والوں کے ماتھوں پہ شکن نظر آتی ہے کہ آج تو امام صاحب نے بہت دیر لگا دی۔ یہ اس لیے کہ یہ بیچارے معذور ہیں۔ اگر ان کو قرآن کا ترجمہ سکھا دیا جاتا، اگر یہ قرآن سمجھ کے سنتے تو امام کو مجبور کرتے کہ آپ نے بہت تھوڑا پڑھا ہے اور سورت پوری پڑھتے آپ، کیونکہ یہ مزہ، یہ چسکا لگا نہیں ابھی۔ قرآن صرف پڑھتے اور سنتے ہیں۔ یہی حال کلمے کا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی جب یہ کہا لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی زندگی میں، آپ کے روز و شب میں 24 گھنٹے ہم نے بتایا لا الہ الا اللہ 12 حروف اور محمد الرسول اللہ 12 حروف، 24 گھنٹے کی زندگی اے کلمہ پڑھنے والے، اے کلمہ پڑھنے والے اور جذبات میں آ کر بہت کچھ کہنے والے، کبھی تم نے غور کیا کہ تم صبح سے شام تک لا الہ الا اللہ کی کتنی مرتبہ خلاف ورزیاں کرتے ہو؟ اور کبھی تم نے سوچا کہ محمد الرسول اللہ فداہ امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں کتنی مرتبہ تم نے آقا کی مخالفت کی ہے، آقا کی سنتوں کی مخالفت کی ہے، آقا کے دین کی مخالفت کی ہے، اور پڑھے جا رہے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ منہج ہے، دستور ہے، نظام ہے، یہ برکت کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو کلمہ بھی برکت کے لیے، قرآن بھی برکت کے لیے، نماز بھی برکت کے لیے، برکت برکت۔ اب برکت کہاں سے ملے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ برکت کہتے کس کو۔ برکت اس وقت گھر میں آئے گی جب گھر والے برکتوں والی زندگی کو اپنائیں گے۔ باہر سے کوئی آ کر کھانا کھا کر پیسے لے کر قرآن پڑھ دے یا واعظ و بیان ہو جائے، اس سے برکت کہاں آتی ہے؟ خود جب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو گے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے، تو پھر دیکھو تمہاری زندگی اس نور سے کیسی منور اور معطر ہوتی ہے۔ اسی لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب سوال کیا، وہی پوچھ سکتے تھے کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت تو حق ہے، صاحب شفاعت کبریٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب پوچھا کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی جو شفاعت ہے یہ سب سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے والا کون ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ شفاعت قیامت کے دن اس شخص کو فائدہ پہنچاوے گی جو توحید والا ہوگا، ہے نا؟ یہ جملہ مبارکہ بتا رہا ہے اسعد الناس، اور آقا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ فائدہ اس کو پہنچے گا جس نے دنیا کی زندگی میں لا الہ الا اللہ
اخلاص کا معنی یہ ہے کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھا، کہا، اقرار کیا، کیونکہ ہم کہتے ہیں ایمان میں کہ جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا و اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اقرار ہے۔ زبان اقرار کرے، دل اس کی تصدیق کرے، اور اعضاء بدن اس کے مطابق عمل کرے۔ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، والعمل بالجوارح، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اب اگر زبان سے اقرار کر لیا، دل نے تصدیق نہیں کی، تو یہ منافقت ہے، اور یہ شرک اور کفر ہے۔ اور اگر زبان سے اقرار کیا، دل نے تصدیق کی، اعضاء بدن نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا، ایمان اسلام ہے، لیکن اس میں فسق اور فجور ہے، نافرمانی ہے کہ زبان تو کہتی ہے لا الہ الا اللہ، دل بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، لیکن نگاہیں جہاں نہیں پڑھنی چاہیے وہ تو تم بہت شوق سے دیکھتے ہو، مزے لے لے کے دیکھتے ہو، نیٹ کے سامنے جب بیٹھتے ہو تو گھنٹوں اٹھنے کا نام نہیں لیتے، حرام تصویریں، حرام چیزیں دیکھتے ہو، حرام آوازیں کانوں سے سنتے ہو، بڑا مزہ آتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ہے نا، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب اللہ کی توحید کا درس ہوتا ہے، توحید بیان کی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اچھی باتیں ہوتی ہیں، تو چہرے وہ بنا لیتے ہیں، اچھا نہیں لگتا ان کو، اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، اور زمانہ بڑے شوق سے سن، اب وہ بڑے شوق سے سنتے ہیں، ہر کتاب کو باقاعدہ پڑھا جاتا ہے۔ قرآن نہیں، یہ نہیں پڑھنا، یہ تو نہ قرآن تلفظ سے صحیح کر کے پڑھتے ہو، نہ قرآن کی کچھ صورتیں اور حصے حفظ کرتے ہو، نہ قرآن کو سمجھ کے ترجمے اور تفسیر اور فہم سے پڑھتے ہو، نہ قرآن پر عمل کرتے ہو۔ ہاں باقی جو کچھ تمہیں مل جائے تو خوب چومتے ہو، آنکھوں سے لگاتے ہو۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، اور تعویذ بنا کے گھول گھول کے پلایا جاتا ہوں، اور قسموں کے لیے سر پہ اٹھایا جاتا ہوں، اور جب عرس اور قوالیاں ہوتی ہیں تو بڑی دھوم سے میرا نام لیا جاتا ہے۔ میں پھر بھی تنہا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ یہ قرآن کی فریاد ہے۔ ماہر القادری رحمت اللہ علیہ نے بہت پہلے نظم لکھی تھی، قرآن کی فریاد۔ آج قرآن کے ساتھ ہمارا وہی معاملہ ہے، تو قرآن سمجھ کے پڑھو، صحیح تلفظ سے پڑھو، اچھی طرح سن لو اور سب سن لیں، طریقت ہو، شریعت ہو، اصلاح ہو، تبلیغ ہو، دعوت ہو، جہاد ہو، علم ہو، کوئی بھی پہلو اور شعبہ ہو، اگر وہاں قرآن نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھا جاتا، قرآن نہیں سمجھا جاتا، قرآن کا درس نہیں ہوتا، قرآن کا مذاکرہ نہیں ہوتا، تو سمجھ لو کہ یہ خطرے والی بات ہے۔ بہت لمبا ٹائم لگا لو، کچھ بھی کر لو، قرآن کا تذکرہ ہی نہیں۔ پابندی سے دوسری کتابوں کی تعلیم روزانہ ہوتی ہے، اس کی تعلیم کون کرے گا جو 6600 سے زیادہ آیات ہیں؟ وہ کتاب نہیں پڑھی تو تمہارا گریبان کوئی نہیں پکڑے گا کہ فلاں مولانا کی کتاب پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، فلاں امام کی کتاب پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، کوئی نہیں پوچھنے کا۔ فلاں بزرگ کے ملفوظات پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے، کوئی نہیں پوچھے گا۔ ہمارے حضرت والا حضرت کی وہ پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ قرآن پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا۔ اور یہ کون پوچھے گا؟ قرآن پوچھے گا، اور قرآن والا خود پوچھے گا، پھر جواب دے دینا تم، پھر تمہیں تمہارے یہ پیر و مرشد آ کے بچائیں۔ جس پہ قرآن نازل ہوا، جس کا اوڑھنا بچھونا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو یہ فرماتے ہیں
اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللہ اس قرآن کو میرے سینے اور میرے دل کی بہار بنا دے. ربیع کہتے ہیں موسم بہار کو. قرآن نجات کا ذریعہ ہے. دوسری کتابیں قرآن کے بعد ہیں، حدیث بھی قرآن کے بعد ہے. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا نمبر دوسرے نمبر پہ آتا ہے تو پھر کسی اور کی کیا مجال کہ اس کی کتاب کو قرآن پر ترجیح دی جائے. غالب اس تلخ نوائی میں رکھیو مجھے معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، نہ بچوں کو پڑھاتے ہیں نہ خود پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی پڑھ بھی لیا تو وہ ایک سطحی علم ہے، پڑھ لو بس برکت کے لیے. قرآن کو اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ اس کو سمجھ کے پڑھو بھائی، سمجھ کے پڑھو. اور اگر اس کا سمجھنا مشکل ہوتا، اس پر عمل کرنا ناممکن ہوتا تو اللہ اس کتاب کو نازل کیوں فرماتا؟ وہ تو بار بار یہ کہہ رہا ہے تم کو سمجھانے کے لیے کہ میاں ہم نے تو اس کو بہت آسان کر دیا، پھر بھی تم نہیں پڑھتے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے تو اس قرآن کو آسان کر دیا وہ جو اس کو سمجھنا چاہے. للذکر، واعظ و نصیحت کے لیے. حل میں مدک ہے کوئی غور و فکر کرنے والا؟ لا الہ الا اللہ، یہ قرآن میں لا الہ الا اللہ ہے، یہ سفر ہے. تو لا الہ الا اللہ کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ فائدہ میری شفاعت کا اس کو پہنچے گا جس نے اخلاص سے کہا تھا لا الہ الا اللہ، اور عمل اس کے مطابق تھا. ہم نے کہا نا کہ زبان سے جو کچھ کہا دل نے اس کی تصدیق کی، اور اعضاء بدن اس کے مطابق چلتے ہیں. زبان ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ پیر ہیں، دل و دماغ کی حرکتیں ہیں. دل و دماغ میں انسان جو کچھ سوچتا ہے، خواہشیں دل میں پیدا ہوتی ہیں نا، حسرتیں ناکام ہو یا خواہشوں کا خون ہو. اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، کوشش کریں، اللہ سے مانگیں. وہ ہم نے جو آیت پڑھی کہ جو کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے، تم کوشش کرتے ہو نا. ہر آدمی کوشش کرتا ہے صبح سے شام تک. آقا نے فرمایا کہ ہر آدمی کی صبح ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے. کل الناس یغدو فبائع النفس فمعتقها او موبقها. کل الناس یغدو، لوگ جتنے بھی ہیں صبح ہوتی ہے نا سب کی. کل الناس یغدو فبائع النفس، جس آدمی کی بھی صبح ہوتی ہے وہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے. کیسے بیچ دیتا ہے؟ کہاں بیچ دیتا ہے؟ کہاں گروی رکھواتا ہے؟ کچھ تو وہ ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یبیتون ما لا یرضی من القول. راتوں کو ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، اجتماع ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، بیٹھک ہوتی ہے، مشورہ ہوتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ ہم سے غافل ہے. اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم سن رہے ہوتے ہیں ان کی باتیں. ما لا یرضی من اللہ کو تو اچھی نہیں لگتی، لیکن اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے. اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. آقا سے فرمایا کہ آپ کو جب یہ مکہ سے نکالنا چاہتے تھے اور دربدر کرنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، تکلیف دینا چاہتے تھے،
یہ چالیں چل رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے، اللہ بھی اپنے مشورے میں لگا ہوا تھا۔ اللہ کی تدبیر پر کس کی تدبیر غالب آ سکتی ہے بھلا؟ آج عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے، ادھر ادھر سے کچھ لوگوں کو بھرتی کر کے دہشت گردی اور بے گناہوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مولا لا الہ الا اللہ میں ہم جس کی ربوبیت کا، الوہیت کا اقرار کرتے ہیں، وہ غافل بھی نہیں ہے، وہ بے خبر بھی نہیں ہے، وہ مجبور بھی نہیں ہے۔ ہم تو بے کس ہیں، مجبور ہیں، وہ بے بس نہیں ہے، وہ غیور ہے، قہار ہے، جبار ہے، عزیز ہے، زبردست ہے۔ تم چالے چلو، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اللہ بھی چال چل رہا ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون۔ یہ توحید لا الہ الا اللہ کے اس چراغ کو پھونکے مار مار کر بجھانا چاہتے ہیں۔ ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، پھونک مار کے بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ نے بہت پہلے فیصلہ کر لیا کہ اس کے نور کا اتمام ہوگا، کچھ نہیں کر سکتے۔ کافر مشرک پسند کریں نہ کریں، آقا فرما گئے کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کوئی جھونپڑا، کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں رہے گا جس میں لا الہ الا اللہ داخل نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ والا تو وہ ہے جو اپنے حرم کی حفاظت کے لیے ابابیل، چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے کام لے لے، اور وہ چاہے تو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پلوائے، وہ چاہے تو آگ کو گلے گلزار کر دے، اسی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے سبحانہ و تعالی۔ لا الہ الا اللہ یہی دعوت فکر ہے، لا الہ الا اللہ یہی دعوت فکر ہے۔ اعضائے بدن کی حفاظت کرو، اپنی زندگی کو لا الہ الا اللہ کے مطابق گزارو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ فائدہ شفاعت کا اس کو ہوگا جو توحید والا ہوگا۔ اب جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مشکل کشا کہیں، حاجت روا کہیں، داتا، غوث اعظم، دستگیر کہیں، ان سے مرادیں مانگیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیں، ان کے چڑھاوے چڑھائیں، ان کے نام پہ عبادتیں کی جائیں، یہ توحید کے خلاف ہے۔ قرآن لا الہ الا اللہ کی ترجمانی کرتا ہے، اور لا الہ الا اللہ مختصر سا جملہ ہم نے شروع میں بتایا کہ اس کلمہ پڑھنے والے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف یہ زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، اپنی زندگی اس کے مطابق گزارو۔ توحید اور سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرو۔ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ 24 گھنٹے کی زندگی، وہ دعائیں اور وہ آداب جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائے، اس کے مطابق جب یہ زندگی گزرے گی، یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ سورہ صافات کی 35ویں آیت میں یہ فرمایا کہ مشرک اور کافر یہ وہ ہیں کہ جب لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے تکبر سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ جو آیات ہم نے پڑھی سورہ محمد کی شروع میں، ان میں یہ کہا گیا کہ جو آدمی کوشش کرتا ہے، ہدایت اللہ نے دے دی، اللہ نے فضل و کرم کیا، اللہ نے تم پہ فضل و کرم کیا، تم کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، تم کو مسلمان بنایا، اب تم بھی تو کچھ کرو۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ قرآن سیکھنے کے لیے نکالو، 2 دن میں 1-2 گھنٹے قرآن سیکھنے کے لیے نکالو، دینی مسائل سیکھو۔ تم تجارت کرتے ہو، رشتے کرتے ہو، لین دین کرتے ہو،
کبھی کسی عالم یا مفتی کے پاس جا کے پوچھا کہ یہ تجارت، یہ لین دین، یہ معاملات زندگی میں کیسے کروں؟ جب سے چلنا پھرنا بولنا شروع کیا، اسکول چلے گئے، قرآن جو پڑھا نہیں پڑھا، پھر ایجوکیشن میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، پھر ملازمت ہو گئی، پھر شادی ہوئی، پھر وہ اب یہ ساری زندگی جو تم نے گزاری 20 30 40 50 سالہ زندگی، اس میں تم نے قرآن کو، دین کو کتنا وقت دیا؟ طہارت کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، گھر بار میں زندگی جو گزاری جاتی ہے اس کے مسائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، معاشرت کے مسائل ہیں، لین دین کے مسائل ہیں، زندگی بھر کے مسائل ہیں۔ کبھی کسی عالم سے تم نے پوچھا؟ آنکھ کھلی دنیا میں چلے گئے، آنکھ بند ہوئی گھر آ کے سو گئے۔ یہ ایسی زندگی آخر کب تک گزارو گے؟ جب بلاوا آ جائے گا موت کا، اس وقت کیا کرو گے؟ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً۔ یہ لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قیامت تو اچانک آنے والی ہے، وہ بڑی قیامت۔ اس سے پہلے چھوٹی قیامت جب موت آئے گی، جس پہ موت طاری ہوئی، اس کی قیامت آ گئی نا۔ قرآن تلفظ سے تم صحیح نہیں پڑھ سکتے، قرآن کا ترجمہ تمہیں نہیں آتا، نماز کا ترجمہ تمہیں نہیں آتا، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے نہیں بچاتے، خاندان والوں سے صلہ رحمی نہیں کرتے، بس چند رسمیں دین اور عبادت کے نام پہ چند رسمیں انجام دیں گی، بس کافی ہے۔ یہ تو زندگی بھر کا معاملہ ہے، زندگی بھر کا کھیل نہیں ہے، معاملہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح ہوتی ہے، لوگ چلے جاتے ہیں اپنے اپنے کام کاج پہ۔ یہاں جب لوگ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، فبائع النفس فمعتقها او موبقها، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ دو بن جاتے ہیں گروہ تم لوگوں کے، ایک وہ ہے معتقها، گھر کی زندگی، گھر سے باہر کی زندگی دین کے مطابق گزرتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطابق گزرتی ہے، صبح سے شام تک یہ برائی کو نہیں دیکھتا، برائی کو نہیں سنتا، زبان سے بری بات نہیں کرتا، اپنے اعضائے بدن سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی سوچتا ہے، کوشش کرتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے۔ یہ وہ ہے معتقها، اس نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیا، معتقها۔ اور وہ جو غفلت کی زندگی گزارتا ہے، غفلت کی زندگی گزارتا ہے، نافرمانی والی زندگی گزارتا ہے، موبقها، اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ تقسیم ہو گئی نا، دو گروہ بن گئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہ مطالبہ ہے کہ مسلمانوں اپنی زندگی کو اس لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے مطابق بناؤ۔ 12 حروف لا الہ الا اللہ اور 12 حروف محمد الرسول اللہ، اور ہم نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ یہ ہے مقصد زندگی، مقصد زندگی لا الہ الا اللہ۔ اور ہم نے وہ شعر سنایا تھا آپ کو، پھر دہرائے دیتے ہیں، زندگی دی ہے تو اللہ یہ توفیق بھی دے، میں سمجھ لوں میری تخلیق کا منشا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ آیت بہت سنی ہوگی۔ زندگی کا مقصد یہ پیسے کمانا، دنیا کی زندگی گزارنا، حلال مباح کام کرنا، یہ سب ضروریات زندگی میں شامل ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطابق اگر تجارت ہوگی یہ عبادت ہے، گھر میں رہو گے یہ عبادت ہے، گھر سے باہر بازار میں جاؤ گے یہ عبادت ہے، ہر قدم عبادت ہے۔ اس لیے وہ حدیث ہم نے سنائی تھی بارہا،
مجمع الزوائد دوسری کتب میں ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ والو سنو، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے ایک نوجوان آئے، اچھا جسم تھا، طاقتور تھے، جوان تھے، خوبصورت تھے، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اور سنو، جب تم اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں، بیوی کو دیکھیں، اولاد کو دیکھیں، گھر کو دیکھیں، گاڑی کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، پراپرٹی کو دیکھیں، تجارت کو دیکھیں، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں دیکھو، فوراً کہو ماشاء اللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ بیٹے کو دیکھو، کہو ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ گھر کو دیکھو، ہر نعمت کو دیکھو، کسی اور کے ہاں کوئی چیز دیکھو، کہو فوراً ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں، ہمارے معاشرہ تو سبحان اللہ عجیب معاشرہ ہے، نماز کا ترجمہ نہیں آتا، کلمے کا ترجمہ نہیں آتا، اور دین کے نام پہ رسمیں، رواج، بدعتیں خوب ذوق شوق سے پورا ملک منا رہا ہے، چراغاں ہے، خوشیاں ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ کسی کو نہیں آتا، ضرورت بھی نہیں ہے اس کی، قرآن کی طرف توجہ نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اگر یہ 24 گھنٹے کی زندگی اس کلمہ مبارکہ کے سائے میں گزرے گی، یہ عبادت ہے۔ ہم عبادت کا مفہوم ہی ہمارے یہاں کچھ اور ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب آئے، وہ غلطی سے مجال ہے جو کہیں السلام علیکم، چونکہ معاشرے میں ہم نے تم نے رواج بنایا نہیں سلام کا، لوگ آ کے، میں نے دیکھا پاکستان میں اچھے دیندار لوگ آ کے بیٹھ جاتے، سلام نہیں کرتے۔ ارے اللہ کے بندے، کہو السلام علیکم۔ ایک دوسرے سے ملیں گے، سلام نہیں کریں گے۔ کسی کو چھینک آئے گی، الحمدللہ کوئی بھی نہیں کہتا، اور کوئی کہہ دے تو جواب میں یرحمک اللہ کوئی نہیں کہتا۔ آداب جو اسلامی آداب ہیں، دینی آداب ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے قریب سے وہ نوجوان گزرا۔ ہماری وہ کتاب ہے ہلکی پھلکی آسان نیکیاں، اس میں یہ حدیث متن کے ساتھ ہم نے لکھی، شائع کی، اور یہاں جمعے کے درس میں تقسیم بھی ہوئی۔ غرض یہ ہے کہ بندہ مومن اور بندہ مومنہ 24 گھنٹے کی زندگی اگر دین کے مطابق گزارتے ہیں تو یہ عبادت ہے، اور یہی وجہ ہے سورہ توبہ میں یہ فرمایا گیا صحابہ سے، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی کہ سارے کے سارے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نہ نکلو، ایک گروہ ایسا ہو جو یہاں بیٹھے، باہر نہ نکلے، بیٹھ کے دین سیکھے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ باہر سب نہ نکلیں، بیٹھیں، دین سیکھو، حلال و حرام کے مسائل سیکھو، علماء کے پاس بیٹھو۔ نماز کا ترجمہ تم کو نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ تم کو نہیں آتا، وہ بنیادی ضروریات جو دین کی ہیں وہ علماء کے پاس بیٹھو، علماء کے پاس جا کے بیٹھو۔ یہ جو وقت لگانا ہے علماء کی مجلس میں جا کے وقت لگاؤ، اس لیے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آقا نے یہ تو نہیں فرمایا، آقا نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث مجاہد کا نہیں کہا، غازی کا نہیں کہا، علماء کے بارے میں فرمایا کہ انبیاء کے وارث علماء ہیں، علماء کے پاس علم نبوت ہے، جہلا جاہلوں کے پاس نہیں ہے، علماء کے پاس ہے۔ علماء کے پاس آؤ، علماء سے علم سیکھو۔ سنو غور سے سنو، ذہن صاف کرو۔ صحابہ نے کہا لو خرج فی سبیل اللہ، ارے اتنا اچھا نوجوان ہے، کاش کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلتا۔ کیا کہا؟ کاش کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلتا، کاش کہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکلتا، کتنا اچھا ہوتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو 4 باتیں ارشاد فرمائیں۔ حدیث کا حوالہ موجود ہے، تسلی کے لیے کسی بھی صاحب علم سے رجوع کر سکتے ہو۔ ایک یہ فرمایا، پہلی بات ترتیب
ہو سکتا ہے مختلف ہو، 4 باتیں ہیں۔ ایک بات یہ فرمائی کہ اگر یہ نوجوان گھر سے نکل کے آیا ہے نا، جائے گا بازار، جائے گا مارکیٹ، جائے گا لین دین کرے گا، خرید و فروخت کچھ کرے گا، اگر یہ نوجوان لو خرج يسعى على ولديه، لو خرج يسعى على ابويه شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، اگر یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے عقل حلال روزی کمانے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے۔ سنا؟ اب سنو، پھر یہ فرمایا کہ لو خرج یسعى على ولدیہ صغارا فهو فی سبیل اللہ، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں، بال بچہ ہم کہتے ہیں نا، ان کا پیٹ پالنے کے لیے، گھر والوں کے لیے روزی حلال کی کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلا ہے تو فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے۔ تیسری بات سنو، فرمایا لو خرج یسعى على نفسه عفافا، اگر یہ اس لیے نکلا ہے کہ اپنے آپ کو کھلانا پلانا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہتا ہے، چوری سے، ان مفہوم یہ بنتا ہے چوری یا بھیک مانگنے سے، کسی سے مانگتا نہیں ہے، چوری نہیں کرتا، بلکہ حلال روزی کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلا ہے، نوکری کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے۔ تاجر اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، دکاندار دکانداری کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے۔ جو لوگ اپنے ماں باپ، اپنے بچوں، گھر والوں کے لیے پیسہ کماتے ہیں حلال، یہ عبادت ہے۔ اور ٹائم لگاؤ، خوب پیسے کماؤ حلال کے، ڈبل ڈبل پیسے کماؤ، الحمدللہ، یہ عبادت ہے۔ حرام سے دور رہو، مشکوک چیزوں سے دور رہو، گناہوں سے دور رہو، اس لیے کہ حلال پیسہ اگر نیک آدمی کے پاس ہوگا تو اللہ کے نام پہ خرچ بھی خوب کرے گا، وہ بھی عبادت، کمانا بھی عبادت، خرچ کرنا بھی عبادت۔ ارے صحیح مسلم کی حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ تم اپنی بیوی اور بچوں کے منہ میں جو نوالا دیتے ہو، اللہ اپنا فضل و کرم فرما کر اس کو صدقے میں تمہارے لیے لکھ دیتا ہے۔ یہ عبادت ہے پیسے کمانا، گھر والوں کو کھلانا پلانا، یہ عبادت ہے۔ یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہ تو دنیاوی کام ہے، ہم مسجد جائیں گے، مسجد میں بیٹھیں گے تو یہ عبادت بنے گی۔ نہیں بھائی، تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی بیت الخلا جانا بھی عبادت ہے، اگر وہ سنت کے مطابق ہو۔ دعا پڑھ کے جاؤ، دعا پڑھ کے نکلو، یہی تو ہمارے دین اسلام کی وہ ایک اعلیٰ اور بہتر مثال ہے جو دوسرے کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں کوئی دنیا دار دیندار دو آدمی نہیں ہے، ہر مسلمان دیندار ہے اور دنیا دار بھی ہے۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ تجارت چھوڑ دو، پیسے کمانا چھوڑ دو اور جناب مسجد میں بیٹھ جاؤ اللہ اللہ کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آنر تھے، مل آنر تھے، عراق اور اس پورے حجاز میں کپڑے کے سب سے بڑے بیوپاری تھے، تاجر تھے، وقت کے امام تھے۔ اب جو دکان میں بیٹھے ہیں صبح سے شام تک، یہ آپ کی پوری 10-12 گھنٹے یہ تو عبادت میں ہے۔ نگاہوں کی حفاظت کرو، بازار جانے کی دعا پڑھو، بازار میں بیٹھنے کی دعا پڑھو، آداب کا خیال رکھو، اپنے اعضاء بدن کی حفاظت کرو، حلال۔ رحم اللہ امرأن باع واشترى سهلا، ارے تمہارے لیے، تاجروں کے لیے، دکانداروں کے لیے تو دعائیں ہیں آقا کی، کاش کہ تم سنتے اور سمجھتے۔ سب کی سنتے ہو، ہماری نہیں سنتے۔ یہاں آتے تو پتہ چلتا۔ آقا نے دعا دی ہے کہ اللہ اس تاجر پہ اور گاہک پہ رحم کر جو خرید و فروخت میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرتے ہیں۔ رحم اللہ باع واشترى، وہ آدمی
جو خرید و فروخت میں نرمی کرتا ہے، نرمی سے مراد وہ نرمی بھی ہے، اور نرمی سے مراد یہ ہے کہ وہ حرام اور شبہ والی چیزوں سے، تجارت سے، لین دین سے دور رہتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 3 باتیں فرمائیں، اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے۔ آخر میں یہ فرمایا کہ لو خرج بطرا ورئاء فہو فی سبیل الشیطان، جو ریاکاری اور گناہ کے ارادے سے گھر سے نکلا ہے، یہ شیطان والے راستے میں نکلا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو لا الہ الا اللہ کے مطابق گزاریں۔ ہم نے پڑھا اور سمجھا تھا کہ لا الہ الا اللہ یہ ہے مقصد زندگی، محمد الرسول اللہ یہ ہے طرز زندگی، منہج زندگی۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہیں، کسی حرف پہ نقطہ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ میں 12 حروف ہیں، کسی پہ نقطہ نہیں ہے۔ نقطہ چھوٹے قاف سے، نقطہ بڑے قاف سے، تاکہ کسی کو نقطہ اور نقطہ چینی کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اور یہ 12 حروف وہ ہیں جن میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ علماء نے یہ فرمایا، یہ حکمت ہے کہ زبان پر ان کا ادا کرنا سب سے زیادہ آسان ہے۔ لا الہ الا اللہ والی زندگی گزرے گی، گھر میں، دکان میں، بازار میں، اسٹریٹ اور سڑک پہ، مسجد میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، ایوان صدر میں، وزیر اعظم ہاؤس میں، زمیندار کے گھر میں، غریب کی جھونپڑی میں، بس میں، ویگن میں، ٹرین میں، پلین میں، ہر جگہ لا الہ الا اللہ کے تذکرے ہوں گے تو لا الہ الا اللہ والا اس ملک، اس قوم، اس فرد، اس علاقے پہ رحمتوں کی موسلا دھار بارش برسائے گا۔ کوئی غم نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی، مہنگائی نہیں ہوگی، قتل و غارت گری نہیں ہوگی، دہشت گردی نہیں ہوگی، خون نہیں بہے گا، بچوں کا، معصوم لوگوں کا خون نہیں بہے گا۔ لا الہ الا اللہ کی دعوت جب عام ہو جائے گی تو امن ہوگا، سکون، برکت، خیر، خوشی، مسرت، راحت، چین، ہر چیز میں برکت ہوگی۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں اس کے مطابق زندگی بھی اگر گزارنا شروع ہو جائے تو دیکھو کیسے ریت بدلتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زندگی اس کے مطابق گزرے گی۔ تو ہم نے شروع میں بتایا کہ آغاز لا الہ الا اللہ سے ہوا اور اس کے مطابق زندگی گزاری۔ جب موت کا وقت آیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا کرم کیا کہ زبان پہ لا الہ الا اللہ، زبان لا الہ الا اللہ پہ خود بخود چل پڑی۔ اور گزشتہ درس میں ہم نے بتایا تھا کہ کئی مناظر ہیں، یہ منظر بھی دیکھو، ذہن میں رکھو، دوسروں کو بتاؤ، اپنے خاندان میں، گھر میں، ملنے جلنے والوں میں، کہ میں اور آپ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی گزاریں گے تو جب موت کا وقت آئے گا تو مومن اور مومنہ سے کوئی دوسرا نہیں کہے گا کہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ۔ وہ تو اس وقت کے انتظار میں تھا کہ کب یہ وقت آئے میں اپنے مولا سے ملوں۔ وہ دوسروں کی تلقین سے پہلے خود ہی دوسروں کو سنانا شروع کر دے گا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، دنیا کی زندگی کھیل کود میں گزاری، لہو و لعب میں گزاری، غفلت میں گزاری، گناہوں والی زندگی، اچانک موت آ گئی تو گھر والے سب بستر کے ارد گرد جمع ہیں، سرہانے اور پائنتی اور دائیں اور بائیں، بیٹی، بہو، بیوی، بیٹا، سب کہہ رہے ہیں کہ ابا ارے کہیے لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ بلند آواز سے سب پڑھ رہے ہیں، اس کو سنا رہے ہیں۔ یہ کوشش تو کرتا ہے لیکن زبان لا الہ الا اللہ پر چلتی نہیں۔
اس لیے چلتی نہیں کہ دنیا کی زندگی میں تم نے، اس شخص نے خود تو لا الہ الا اللہ سے اپنے آپ کو دور رکھا. تمہارے دوست، تمہاری سوسائٹی، تمہاری مجلس، تمہاری محفل، تمہاری سیاسی پارٹی، تمہارے گاؤں کے چودھری، ملک، یہ وڈیرے، سردار، تمہارے ملنے جلنے والے، یہ سب تو وہ تھے جو لا الہ الا اللہ سے دور تھے. دین والوں سے، نیک لوگوں سے، لا الہ الا اللہ والوں سے تم نے کبھی رابطہ، دوستی، تعلق، رشتہ نہیں رکھا، خود بھی دور رہے. اب یہ بلند آواز سے چیخ و پکار ہو رہی ہے کہ پڑھیے لا الہ الا اللہ. افسوس کہ مرنے والا مر گیا، لا الہ الا اللہ نہ پڑھ سکا. کیا ہوا؟ کتنا بڑا خسارہ ہے یہ، ارے کتنا بڑا نقصان ہے. اس آقا کی بشارت سے محروم ہو گیا جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ من کان آخر کلامہ من الدنیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. دنیا سے آخرت کے سفر پہ روانہ ہوتے وقت جس نے یہ پڑھ لیا، کہہ دیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. اس سے یہ محروم ہو گیا. اس محرومی سے پہلے ابھی وقت ہے کہ ہم خود بھی لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والے بن جائیں. صرف زبانی ورد نہ ہو، عمل بھی اس کے مطابق ہو. بیوی، بچے، اولاد، ملنے جلنے والے اور تمام مسلمانوں تک یہ لا الہ الا اللہ والا پیغام پہنچاؤ. لا الہ الا اللہ آخری جملہ زبان سے اس لیے نکلے گا. سید قطب شہید کس وقت یاد آئے؟ امام شافعی نے فرمایا تھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو مر جاتے ہیں لیکن ان کا نام، ان کا ذکر، ان کی یاد نہیں مرتی. خوشبوؤں والے سفر کے یہ مسافر تھے نا. جس بس اور جس وین اور جس ٹرین اور جس پلین میں لا الہ الا اللہ والی سواریاں بیٹھی ہوئی تھیں، خوشبوؤں والے، نور والے، تو اس کے یہ ہم سفر تھے نا. لا الہ الا اللہ. سید قطب شہید مصر میں جن کو پھانسی دی گئی طویل عرصہ پہلے، پھانسی گھاٹ کی طرف جب لے جایا جا رہا تھا، وہاں جب پہنچے ایک سرکاری تنخواہ خور مولوی. علماء کی دو قسمیں ہیں نا، علماء حق اور علماء سو. سرکاری مولوی اور علماء حق. وہ سرکاری تنخواہ دار جو تھے انہوں نے کہا ان سے کہ یا سید قل لا الہ الا اللہ. سید صاحب اب تو پھانسی پہ آپ کو لٹکایا جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ میں جس کو بھی یہ سزائے موت ہوتی ہے تو میں لا الہ الا اللہ پڑھوانے آتا ہوں اس کو. کرسچنوں کے ہاں ان کا فادر پادری جاتا ہے بائبل لے کے، اور ہمارے ہاں قرآن لے کے کسی کو بلایا جاتا ہے. ان کے ہاں بائبل وہ بھی رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی ایک رسم ہوتی ہے. ہم نے بھی قرآن کو بھلایا ہوا ہے، یہ الگ قصہ ہے. سید رحمت اللہ علیہ نے جواب میں کہا کہ ارے اللہ کے بندے، تو مجھے سکھا اور بتا رہا ہے؟ ارے اسی لا الہ الا اللہ کی خاطر تو پھانسی چڑھ رہا ہوں. اسی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے تو مجھے پھانسی لٹکایا جا رہا ہے، تو مجھے تلقین کرتا ہے. میری تو رگ رگ یہ کہہ رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ. جس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. مقتل میں جانے والوں کی سج دھج اوپر والے فرشتے بھی رشک سے دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اس کو پیش کر رہا ہے لا الہ الا اللہ کی خاطر. خوش نصیب ہیں وہ لوگ. امام شافعی نے اسی لیے فرمایا تھا ان کے لیے جو لا الہ الا اللہ والے پرنور سفر پر رواں دماں زندگی گزارتے ہیں، یہ وہ ہیں جن پہ فرشتے بھی رشک کرتے ہیں. اللہ ہم تم سب کو اور تمام اہل ایمان کو، ہماری بیوی بچوں اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، امت کے افراد کو، ہمارے جوان بچوں کو
ہمارے بھائیوں کو، بوڑھوں بوڑھیوں کو، ہم سب کو اللہ تعالی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آلہ واصحابہ اجمعین، آلہ واصحابہ اجمعین، آلہ واصحابہ اجمعین، آلہ واصحابہ اجمعین۔